أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 132 تا 133 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے روشن آواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں. پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. ان آیات کریمہ میں جو اصول بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے مطابق پہلے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا کے مختلف تکلیفیں دی گئیں تاکہ وہ نرم پڑیں. ان میں پہلا عذاب قحط کا مسلط ہوا، اس کے نتیجے میں پیداوار میں کمی ہوئی. یہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو یکے بعد دیگرے فرعون کی قوم پر مسلط ہوتے رہے. پہلے طوفان آیا جس میں ان کی کھیتیاں بہہ گئیں. اس کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی اور کھیت بحال ہوئے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ٹڈی دل نے کھیتوں کو برباد کر ڈالا. پھر وہی وعدے کیے، پھر بلا دور ہوئی اور خوشحالی آنے لگی تو مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ایمان نہ لائے تو ان کی پیداوار کو گھن لگا دیا گیا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب. امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹڈیوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے. حضرت عمر سے ٹڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ حلال ہے. تو فرمایا کاش ایک دو لپیں اور یعنی ٹڈیاں مل جاتی تو ہم بڑے مزے سے کھاتے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ازواج النبی طباق بھر کے جراد تحفے کے طور پر بھیجا کرتی تھی، یعنی ٹڈی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریم بنت عمران علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسا گوشت کھلا جس میں خون نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جراد یعنی ٹڈی کھلائی تو مریم نے کہا اے اللہ پرورش کے بغیر بھی اس کو زندگی دے اور بغیر آواز اور شور کے اس کو ایک دوسرے کے پیچھے رکھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جراد کو نہ مارو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست لشکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ عذاب اس لیے کہ گزشتہ زمانے میں یہ دور درازوں کے قلعے کھایا کرتے تھے اور لکڑی چھوڑ دیتے تھے، اور زئی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جنگل کی طرف نکلا تھا، ناگہان ایک ٹڈی دل دیکھا زمین اور آسمان پر چھایا ہوا ہے۔ ایک آدمی اس ٹڈی دل کے اندر سے، اور وہ مسلح ہے، جس طرح اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے اور دھکیلتا ہے تو ٹڈیاں ہٹ جاتی ہیں، اور دوبارہ بار کہتا ہے کہ دنیا اور ما فیہا سب باطل ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ میرے مولا، ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کلی، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا، جن کی اولاد ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔